बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस गुलिस्तानी जौहर कैंपसेस में आप सबको खुशामदीद है। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस शुमाइला। जमात चहारुम के लिए मज़मून उर्दू है और जमात चहारुम मज़मून उर्दू के लिए हम आज जो उन्वान सबक हमने चुना है उसका नाम है जिसे अल्लाह रखे, जिसकी बुलंद ख्वानी आप कर चुके हैं और कुछ किताब का काम भी आपने मुकम्मल कर लिया है किताब में। आज हम सरगर्मी इसकी करवाएंगे, नए अल्फाज और सवाल जवाब। तो आइए चलते हैं कॉपी की तरफ और किताब की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि जिसे अल्लाह रखे का काम हम उसमें कितना मुकम्मल करवाते हैं। प्यारे बच्चों, ये है आपकी स्मार्ट उर्दू चौथी की किताब जो आप सबके पास मौजूद है और इसमें हम करेंगे सबक जिसे अल्लाह रखे के सवाल जवाब। मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें कौन से सफ़े पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, ये है सबक जिसे अल्लाह रखे जो आपके किताब जो आपके पास किताब है उसके पेज नंबर 83 पर मौजूद है और इसके सवाल जवाब जो मैं आपको बताऊंगी पेज नंबर 86 पर मौजूद हैं सवाल जवाब। ये देखिए सवाल नंबर 3 दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। ठीक है। नंबर 1, फ़िरऔन ने बनी इसराइल के लड़कों को मारने का हुक्म क्यों दिया। नंबर 2, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे और इनका लक़ब क्या था। जिसे अल्लाह रखे का क्या मतलब है। ये 3 सवाल हम कॉपी में मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉपी का टाइटल पेज, यानी कि सबक का टाइटल पेज। सबक नंबर 13 है जिसे अल्लाह रखे, इसका टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद आप करेंगे सबसे पहले नए अल्फाज, जमात का काम लिखेंगे, डेट डालेंगे जिस दिन आप ये काम मुकम्मल कर रहे हैं। उन्वान है जिसे अल्लाह रखे, सरगर्मी नए अल्फाज। जी हाँ, ये सरगर्मी है नए अल्फाज। पहला लफ्ज़ हमने जो नया लिखा है मुश्किल अल्फाज आपके लिए जालिम, तख्त, ढकना, जो संदूक था उसका ढकना खोला था तो बनी इसराइल कौम थी, कौम का नाम है, लक़ब, जलवा, कोहितूर, शर्फ, कहते हैं शर्फ हासिल हुआ, आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, वो ऐलान, बरगज़ीदा। ठीक है, ये हैं मुश्किल अल्फाज यानी कि नए अल्फाज जो आप कॉपी में करेंगे सबक जिसे अल्लाह रखे के। नंबर 1 जालिम। पहले तो आप उर्दू में किताब का काम मुकम्मल करते हैं, किताब में जो भी कवायद का काम, इंशा पर्दाजी का काम है वो मुकम्मल करेंगे। उसके बाद कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद नए अल्फाज लिखेंगे, जालिम, तख्त, ते खे और ते, तख्त। नंबर 3 ढकना। नंबर 4 बनी इसराइल। नंबर 5 लक़ब। नंबर 6 जलवा। नंबर 7 कोहितूर। नंबर 8 शर्फ। नंबर 9 ऐलान और नंबर 10 बरगज़ीदा। ठीक है, बरगज़ीदा बंदे होते हैं अल्लाह ताला के प्यारे। अब आ जाइए दूसरे सब पेज पे, यानी कि सवाल जवाब जो हम करेंगे। इसके 3 सवाल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, आसान है। सवाल नंबर 1 है, सरगर्मी लिखेंगे, सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, फ़िरऔन ने बनी इसराइल के लड़कों को मारने का हुक्म क्यों दिया। इसको हमने मुख्तसरन करके बयान किया है। फ़िरऔन ने बनी इसराइल के लड़कों को क्यों मारने का हुक्म दिया था कि जब फ़िरऔन को नजूमियों ने, वहाँ के नजूमियों ने पेशन गोई की थी। जब फ़िरऔन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी मौत का बाइस बनेगा, यानी कि बनी इसराइल कौम में ही एक लड़का ऐसा पैदा होगा जो तुम्हारी मौत का बाइस बनेगा। तो ये बात सुन के फ़िरऔन ने क्या किया था, वो उसने हुक्म दे दिया था कि इस साल बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा होंगे उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो उसने क्या हुक्म दिया था, इसीलिए फ़िरऔन ने मारने का हुक्म दिया था, यानी कि लड़कों को मारने का हुक्म दिया था फ़िरऔन ने बनी इसराइल के लड़कों को मारने का हुक्म क्यों दिया। एक दफ़ा दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको, सुन लीजिए। जब फ़िरऔन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी मौत का बाइस बनेगा, इसलिए फ़िरऔन ने लड़कों को मारने का हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़के पैदा होंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 2, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे और इनका लक़ब क्या था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे और इनका लक़ब क्या था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के
برگزیدہ پیغمبر تھے. کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے. اور ان کو کیا لقب دیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ کوہ طور پر دیکھنے اور بات کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا، اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ تھا. لیکن سوال میں صرف آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور ان کا کیا لقب کیا تھا، تو ہم نے مختصراً لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور ان کا لقب کلیم اللہ تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3، جس سے اللہ رکھے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ زندگی دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے، جس کو رکھنا چاہتا ہے، تو اگر سب مل کر بھی کوشش کرے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہے تو اسے اگر سب مل کر بھی بچانا چاہیں تو اس کی زندگی نہیں بچ سکتی. اسی لیے ایک مثال اور کہاوت مشہور ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ٹھیک ہے. تو جسے اللہ رکھے، جو یہ سبق کا نام ہے، وہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اس میں کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوتا ہے کہ فرعون ان کی جان کا دشمن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ہی پرورش پائی. ٹھیک ہے. تو جسے اللہ رکھے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ زندگی دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. یہ ہو گئے آپ کے تینوں کرنا ہے. پہلے آپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کاپی میں یہ 3 سوال مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، پہلا سوال بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی. آئیے چلتے ہیں کتاب کے کام کی طرف، جس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ایسا کام جو آپ کتاب میں مکمل کر سکتے ہیں. پیارے بچوں، یہ سوال نمبر 1 اور 2 آپ مکمل کر چکے ہیں. اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکی تھی کہ یہ کچھ جوابات دیے گئے تھے، اس کو آگے صحیح جو جواب تھے ان کے آگے لکھنا تھا. یہ جملے تھے، یہ میں نے آپ کو گھر سے کام کرنے کے لیے دیے تھے. خوبصورت، محل، نہر، تیر اور لکڑی، اس کو آپ نے مکمل کر لیا ہوگا. اب آ جائیں پیج نمبر 86 کی طرف، اور پیج نمبر 86 میں سوال نمبر 4 ہے جو میں آپ کو کرواتی ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل جملوں میں فعل پر دائرہ لگائیے. یعنی کہ کچھ جملے لکھے ہوئے اور اس میں بتانا ہے ہمیں کہ کون سے اس میں فعل ہیں. جیسے اللہ نے پیغام بھیجا، فعل کسی کہا جاتا ہے؟ کسی بھی جملے میں کوئی کام کرنے کو فعل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی کام سر انجام ہو رہا ہے، رونا، بھاگنا، کھانا، پینا، چلنا، تو اس کو فعل کہا جاتا ہے، کسی بھی قسم کے کام کو. ٹھیک ہے. تو یہ جملوں میں جیسے کہ اللہ نے پیغام بھیجا، تو اس میں کیا ہے؟ جو فعل ہے وہ ہے بھیجا. بھیجنا کام ہے تو یہ فعل ہو گیا. اس کو کوئی بھی کام جو ہے فعل کہلاتا ہے. عمیر نے کتاب پڑھی، پڑھی پڑھنا کام ہے تو پڑھی فعل ہو گیا. شہد کی مکھی نے گھر بنایا. جی ہاں، شہد کی مکھی نے گھر بنایا، تو اس میں بنایا فعل ہے، تو اس کو دیکھیں یہ کر دیا، فعل کو انڈر لائن. تمام اس کو ہم جو فعل ہیں اس کو اس کے گرد دائرہ بنا دیا تاکہ پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. ثنا کپڑے دھوتی ہے، تو اس میں دھونا کام ہے، تو اس کو دیکھیے ہم نے انڈر لائن کر دیا. یونس لکھتا ہے، لکھنا کام ہے، تو ہم نے یہ لکھنا کو انڈر لائن کر دیا. دادی اماں نے آمنہ کو گڑیا دی. کیا دی؟ گڑیا دی. دینا کام ہے، تو یہ ہم نے انڈر لائن کر دیا. جملے درج ذیل جملوں میں فعل پر دائرہ لگائیں. اللہ نے پیغام بھیجا، بھیجا فعل ہے. عمیر نے کتاب پڑھی، پڑھی پڑھنا فعل ہے. شہد کی مکھی نے گھر بنایا، بنایا فعل ہے. ثنا کپڑے دھوتی ہے، دھوتی فعل ہے. یونس لکھتا ہے، لکھنا فعل ہے. دادی اماں نے آمنہ کو گڑیا دی، دی فعل ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال نمبر 4 بھی آپ کو کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے. کر دو. اب آ جائیے سوال نمبر 5. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 میں بھی آپ کو افعال ہی لکھنا ہے، فعل ہی لکھنا ہے. کچھ جملے لکھنا ہے اور جملوں کے گرد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جملوں میں جو فعل انجام دیا جا رہا ہو نا، جہاں جو فعل جو کام ہو جا رہا ہو اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے یا اس کے گرد دائرہ بنانا ہے. ابھی جملے لکھے ہوئے تھے اور ان میں اب آپ کو ایسے سبق سے جملے چننا ہے جس میں فعل موجود ہو اور فعل کے گرد دائرہ بنانا ہے. جیسے میں نے چنے ہیں، فرعون کو نجومیوں نے بتایا. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا. تو بتانا کام ہے، تو ہم نے بتایا کے گرد انڈر لائن کر دیا، یہ فعل ہے. ماں خوفزدہ ہو گئی، یعنی کہ جب اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو کیا ہو گئی تھی؟ ماں خوفزدہ ہو گئی. خوفزدہ ہونا ہو گئی کام ہے، تو یہ فعل ہو گیا. اپنی
بیٹی مریم سے کہا، کہا کہنا کام ہے تو کہا فعل ہو گیا. صندوق کو دیکھتی رہی، بہن جو ہے صندوق کو دیکھتی رہی، دیکھنا فعل ہے، دیکھتی کے گرد ہم نے بنا دیا سرکل. فرعون کی بیوی نے صندوق پکڑا، پکڑا کیا ہے؟ فعل ہے، تو ہم نے اس کے گرد دائرہ بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ چند جملے ہم نے سبق سے ہی لکھے ہیں. فرعون کو نجومیوں نے بتایا، ماں خوفزدہ ہو گئی، اپنی بیٹی مریم سے کہا، فرعون کو دیکھتی رہی، فرعون کی بیوی نے صندوق پکڑا. اس میں بتایا، ہو گئی، کہا، دیکھتی، پکڑا فعل ہے. سوال نمبر 6 ہے، کالم الف میں سے دیے گئے مؤنث جملوں کو مذکر جملوں میں تبدیل کریں اور دی گئی جگہ پر لکھیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ خالی دیا گیا ایک طرف اور یہ اس میں آپ نے جملے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یہ مؤنث جملے ہیں، ان کو مذکر جملوں میں تبدیل کرنا ہے. تو یہ بہت آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے، اتنا آسان ہے. لیکن یہ اب انشاءاللہ ابھی ہماری ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا، تو یہ ہم نیکسٹ آپ کی جو ویڈیو بنائیں گے یا آپ کا جو فزیکل کام ہوگا تو اس میں کر لیں گے. یہ مذکر مؤنث جملے ہیں اور ان کو مذکر جملوں میں تبدیل کرنا ہے. یہ چاہیں تو آپ بھی بہت آسانی سے اس کو اپنے پاس گھر میں مکمل کر سکتے ہیں. اب اپنی مس کو اجازت دیجیے، آج کی ویڈیو کے لیے مس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.